نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، میں آپ سب دوست و بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کے آپ کے تمام مسلمانوں کے جملہ مسائل کو حل فرما دے اور مشکلات کو ختم فرما دے۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اس سلسلے کی ایک اور کڑی، ایک اور اس کے ساتھ ہم سب کے سامنے حاضر ہیں۔ محترم، نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کے مجلس میں صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ یہ تمام صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی پسند کی 3 چیزیں ارشاد فرمائی تھی کہ حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں بہت زیادہ محبوب ہے۔ ایک میری بیویاں، دوسرا خوشبو، اور تیسرے نمبر پر میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس چیز میں ہے؟ نماز میں ہے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول اگر اجازت ہو تو میں بھی اپنی 3 محبوب چیزیں بیان کر دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تم بھی بیان کر دو۔ تو اس نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ سب سے پہلی چیز وہ کون سی ہے؟ ہم سب ارمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دے، اور تم سب بھی کہو کہ اے اللہ ہمیں دیدار نصیب فرما دے، اب تم کہو آمین۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی پہلی چیز جو بتلا دی وہ کیا تھی کہ آپ کے چہرے انور کی طرف دیکھنا، تمہارے چہرے کو دیکھنا اے اللہ کے حبیب مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ دوسرا، اپنا مال تم پہ خرچ کرنا، اور تیسرے نمبر پر کہ میری بچی آپ کے نکاح میں۔ تو اس کے بعد کہاں روکنے والا تھا؟ کائنات کا وہ عظیم ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد، انبیاء کرام کے بعد سب سے عظیم ہستی وہ کون سی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ وسلم سے اجازت مانگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ امر بالمعروف کرنا، نیکیوں کا حکم دینا۔ جس طرح آتے ہیں نا، اسلام کیا ہے؟ اسلام الدین النصیحہ۔ اسلام کیا ہے؟ الدین النصیحہ، دین سراسر خیرخواہی ہے۔ دین سراسر کیا ہے؟ خیرخواہی ہے۔ بھئی اسلام میں خیرخواہی ہے، اسلام میں سکون ہے، اسلام میں راحت ہے۔ تو بھئی ہم کسی دوست کو بلاتے ہیں کہ بھئی آؤ نماز کی طرف، تم نے امر بالمعروف پہ عمل کر لیا۔ ایک بندہ ہے وہ گالی دیتا ہے، وہ کیا دیتے ہیں؟ گالی دے، تم نے منع کہ بھئی منع ہو جاؤ، گالی دینا منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے منع فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، غلط ناموں سے ایک دوسرے کو نہ پکارو۔ جس طرح ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو غلط ناموں سے پکارتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایک دوسرے کو غلط ناموں سے پکارتے ہیں۔ تو امر بالمعروف کرنا، مجھے یہ چیز بہت پسند ہے، یعنی نیکیوں کی طرف بلانا، اور برائی سے منع کرنا، خراب چیزوں سے منع کرنا، یہ جو غلط چیزیں ان سے منع کرنا، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو ارشاد فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سادہ کپڑا پہننا۔ کیا پہننا؟ سادہ کپڑا پہننا۔ بیت المقدس کو جب فتح کر رہے تھے تو امیر المؤمنین کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور 22 سے 23 24 تک مربع پر حکومت کس کی تھی؟ جھنڈا کس کا تھا؟ بھئی جھنڈا اسلام کا تھا۔ تو اس کے امیر نے، مسلمانوں کے بادشاہ نے ایسا کپڑا پہنا ہوا تھا، ایسی قمیص پہنی ہوئی تھی جس میں پیون لگے ہوئے تھے، جس میں ٹوٹے لگے ہوئے تھے، اور اس میں ایک پیون کس چیز کا تھا؟ وہ چمڑے کا لگا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے کتنی ارشاد فرمائی، کچھ لوگ آئے اور کہا کہ ہم نے مسلمانوں کے امیر کے ساتھ ملنا ہے، مسلمانوں کے بادشاہ کے ساتھ ملنا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ ابھی مسجد نبی سے نکلا، اب تم جا باہر دیکھو، کسی جگہ پر گیا ہوگا۔ تو جب جا کر دیکھنے لگے تو وہ ریت پر اپنے سر کو رکھا ہوا تھا، اور سر کے نیچے انہوں نے ایک پتھر رکھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ مسلمانوں کا امیر تھا۔ آج ہمارے جو عمراء ہیں دیکھ رہے ہیں نا، نہیں دیکھتے، وہ کرسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے پترے لگا رہا ہے، دوسرا تیسرے کے اوپر، تیسرا چوتھے کے اوپر، اور قتل و غارت کا بازار گرم ہے۔ مسلمان کو پتہ نہیں کہ میں کس وجہ سے دوسرے کو قتل کر رہا ہوں، مقتول کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیوں قتل ہو رہا ہوں۔
تو بھئی اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بہترین دین نصیب فرمایا ہے. اللہ رب العزت میرا بھی حامی ہو, آپ کا بھی حامی ہو, اور اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو. اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.